وهو قولي بسم الله الرحمن الرحيم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون۔ پچھلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج دیا گیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا آدم تیری امت، تیری قوم، تیری اولاد کی طرف قیامت تک آنے والوں کی طرف میری ہدایت آئے گی، جو میری اس ہدایت کی پیروی کرے گا اسے نہ قیامت کے دن کوئی خوف ہوگا، نہ غم ہوگا، نہ دوبارہ اسی جنت کا وارث بنا دوں گا جس سے تمہیں نکالا گیا، اور جس نے انکار کر دیا اس ہدایت کا اس کے لیے جہنم ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اور ساتھ ان لوگوں کا ذکر کیا جو بنی اسرائیل تھے، تو وہ دین کو چھپا لیتے، حق بات کو، صحیح بات کو جو ہے چھپا کر غلط مسئلہ لوگوں کو بیان کرتے تھے۔ اللہ نے ان کی اس بدعمالیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو کہ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر دین کو تبدیل کر دیتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ ایسا نہ کرو، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط نہ کرو، حق کو حق رہنے دو، باطل کو باطل رہنے دو، سچائی لوگوں کو بتاؤ، غلط مسئلہ غلط بات لوگوں کو نہ بتاؤ۔ دنیا کی چند شیرینیوں کی خاطر، دنیا کے مال کی خاطر اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ۔ فرمایا ان الذین یکتمون ما انزل اللہ، بے شک وہ لوگ جو چھپا لیتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا ہے، جو اللہ نے نازل کیا ہے دنیا کے چند مال اور پیسے کی خاطر۔ فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں کھانا نہیں ڈال رہے بلکہ جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ اس پیٹ کی خاطر جھوٹ بولتے ہو، حق کو باطل کے ساتھ ملا دیتے ہو۔ فرمایا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ ایسے بدبختوں کے لیے اللہ رب العزت نے اصول رکھا ہے کہ قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے، ایسے بات بھی نہیں کرے، اتنا اللہ ناراض ہوں گے ان سے۔ اور ولا یزکیہم، نہ انہیں گناہوں سے اللہ پاک کریں گے، ولہم عذاب علیم، یہ ایسے برے انسان ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے لیے میں نے دردناک عذاب کیا۔ 4 سزاؤں کا ذکر ہے اس آیت میں۔ پہلے ان کے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہیں گے، دوسرے نمبر پہ فرمایا اللہ ان سے کلام نہیں کرے گا، یہ بھی عذاب ہے، یہ بھی عذاب ہے کہ اللہ کسی سے بات نہ کرے۔ اور تیسرے نمبر پہ فرمایا اللہ ان کو پاک بھی نہیں کرے گا گناہوں سے، اور ان کے لیے پھر دردناک عذاب بھی ہے۔ تو دین حق کو چھپا لینا یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ یہ دین کے چہرے کو مسخ کرنے والی بات ہے۔ جو اللہ نے شریعت دین نازل کیا اس کو انسان کیسے تبدیل کر سکتا ہے؟ اس کی اتنی بڑی جرت ہے کہ اللہ کے دین کو تبدیل کر دے۔ فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو عذاب کو خرید رہے ہیں، عذاب کو خرید۔ اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، ہدایت کے بدلے گمراہی خرید رہے ہیں، اور العذاب بالمغفرہ،
اور عذاب کے بدلے مغفرت کے بدلے یہ عذاب خریدنی ان کو کیا چاہیے تھی؟ اللہ سے معافی مغفرت، لیکن یہ کیا خرید رہے ہیں؟ عذاب کا۔ فما اصبرهم علی النار، اللہ پاک فرماتے ہیں کس قدر صبر کریں گے جب یہ جہنم میں ڈالے جائیں، کس قدر یہ برداشت کریں گے جہنم کی آگ کو، کیسے یہ برداشت کر لیں گے؟ تو اللہ رب العزت نے ان آیات میں فرمایا وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، حق کو باطل کے ساتھ نہیں ملانا، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، تم حق کو چھپا لیتے ہو، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تمہیں علم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکات دو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تین حکم ہے صاحب، پہلا حکم نماز قائم کرنا ہے، دوسرا حکم زکات دینا ہے، تیسرا حکم نماز با جماعت ادا کرنا، نماز با جماعت پڑھنی، یہ نہیں کہ رام تو گھر میں اللہ اکبر آج شروع کر دی، مسجد میں آیا نہیں، دکان پہ ہے اللہ اکبر نماز وہاں دکان میں پڑھ لی نہیں، پر میں ورکعو، رکوع کرو، حکم ہے اللہ کا، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، جو نماز پڑھتے ہیں با جماعت ان کے ساتھ نماز پڑھو، یہ حکم ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے، میری خواہش ہے کہ میں اذان کا وقت ہو کسی کو کہوں کہ اذان دے، پھر نماز کا وقت ہو کہوں کسی کو نماز پڑھائے، پھر حکم دوں اس سے پہلے اذان سے پہلے لکڑیاں جمع کرنے کا، پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود ان گھروں میں جاؤں جہاں بے نمازی رہتے ہیں، میں ان گھروں کو ان بے نمازیوں کے ساتھ جلا دوں، ان کے ساتھ ہی ان گھروں کو آگ لگا دوں جس گھر میں بے نمازی رہتے ہیں، بے پرواہ ہی نہیں، گھر سے نکلتے ہیں خود تو آ جاتے ہیں، اولاد بیوی بھی سوئی ہے بچے بھی سوئے ہیں، پرواہ نہیں ہے، خوف نہیں ہے کہ ہماری اولاد جہنم میں جا رہی ہے، ہماری اولاد جہنم کی طرف جا رہی ہے، پرواہ نہیں ہے، دنیا کی نقصان ہونا تو ہم بچوں کو ڈانٹتے بھی ہیں، مارتے بھی ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، کئی طرح کے پاپڑ بیلتے ہیں کہ میرا بچہ دنیا میں ترقی کر جائے، یہ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہو جائے، اس کو اچھی جاب مل جائے، بچے سے ناراض بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی کہتے ہیں اس کو سمجھاؤ، یہ تو نماز کا وقت ہو، پرواہی کوئی نہیں، بچہ نماز نہیں پڑھتا، بیوی نماز نہیں پڑھتی، کوئی پرواہ نہیں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ الصلاۃ، نماز پڑھو، وآتوا الزکوٰۃ، زکات دو، وارکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اتأمرون الناس بالبر، یہ آیت ہمارے لیے، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول ہی جاتے ہو، اصل میں تو یہ بنی اسرائیل کے لیے ہے، لیکن ہم مسلمان بھی تقریباً اسی پہ عمل کر رہے ہیں، تقریباً ہمارا بھی یہی طرز عمل ہو چکا ہے، فرمایا کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ بنی اسرائیل یہودی جو تھے وہ تورات پڑھتے تھے اور لوگوں کو اپنے یہود کو کہتے کہ تورات پر عمل کرو، تورات پر عمل کرو، تورات یہ کہتی ہے، تورات یہ کہتی ہے، اسی تورات میں یہ بھی بات لکھی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری سچے رسول، آخری سچے رسول ہیں، اس پر بھی ایمان لانا ہے، اس بات کو چھوڑ دیتے، اس پر خود بھی نہ عمل کرتے، لوگوں کو بھی نہ کہتے، اور تورات کے بارے میں کہتے اس پر عمل کرو۔ اللہ فرماتے ہیں کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تمہارے پاس تورات موجود، اس کو تم پڑھتے ہو، وَأَفَلَا تَعْقِلُونَ، کیا پس تم عقل نہیں کرتے؟ دین کی بات اگر علم ہو تو آگے پہنچانی چاہیے، یہ بھی فرض ہے، اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر خود بھی عمل کرنا چاہیے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اور خود جس پر عمل نہیں کرتے وہ آگے نہ پہنچائیں، یہ مطلب نہیں ہے اللہ وہ پہنچائیں آپ،
لیکن ساتھ اللہ فرماتے ہیں خود بھی عمل کرو، خود بھی عمل کرو۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اس کو جہنم کی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ جہنم کی شدت اور سختی کی وجہ سے اس آدمی کا پیٹ پھٹے گا، آنتڑیاں باہر آ جائیں گی، آنتڑیاں پیٹ کی باہر آ جائیں گی، وہ اپنی آنتڑیوں کے ارد گرد گھومے گا، چکر لگائے گا۔ اور میں جس طرح ایک گدھا جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھومنے والا اس کے ارد گرد چکر لگاتا ہے، جہنمی سارے اپنی جہنم کی سزا بھول جائیں گے، انہیں جہنمیوں کو اپنی بھول جائے گی، اس کو دیکھ کر کے سارے جہنمی اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے، ان سے پوچھیں گے اللہ کے بندے تمہارا کیا گناہ ہے، تمہیں ہم سے زیادہ سزا کیوں مل رہی ہے، اس قدر جہنم میں تم پر سختی کیوں ہے، جہنم کی عذاب تو کیسے سخت ہے اور تمہیں اس قدر سزا کیوں مل رہی ہے۔ وہ آگے سے جواب دیتا ہے یا دے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہے گا کہ میں تمہیں نیکی کا حکم دیتا تھا، خود نیکی نہیں کرتا تھا، تمہیں کہتا تھا کہ ایسا کرنا چاہیے ایسا کرنا چاہیے، خود اس بات کو بھول جاتا تھا۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ کہے گا تمہیں میں گناہوں سے روکتا تھا، خود میں ان گناہوں میں ملوث ہوتا تھا، وہی گناہ میں خود کرتا تھا، اس لیے مجھے یہ سزا مل رہی۔ تو لوگوں کو نیکی کا حکم بھی دیں، ساتھ ساتھ اس نیکی کے حکم پہ عمل بھی کریں۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کرتے ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے، کبر مقتا عند اللہ، یہ بات اللہ کو بڑی ناراض کرتی ہے کہ تم وہ کرو، لوگوں کو وہ بات کہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے، خود بھی عمل کرو، لوگوں کو بھی بتاؤ۔ یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں تأمرون الناس بالبر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، اور تم کتاب پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا بس تم عقل نہیں کرتے۔ اس سے آگے اللہ نے دوبارہ نماز کا ذکر کیا، پھر بنی اسرائیل کی جو کارستانیاں تھیں، ان کے گناہ تھے، ان کو اللہ نے تفصیل کے ساتھ لیا، پیچھے مختصر بیان کیا، آگے اللہ نے پھر تفصیل سے ان کا ذکر کیا۔ یہ آیات، یہ واقعات، یہ ہمارے لیے سبق ہوتے ہیں تاکہ ہم وہ گناہوں سے بچیں جن گناہوں میں ملوث ہو کے پہلی قومیں تباہ ہوئی، ان پر اللہ کے عذاب نازل ہوئے، ہم ان گناہوں سے بچیں اور نیک اعمال کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔